ٹو دی پرومائز اکیڈمی گائز. آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے, جیسے کہ آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہو. اور ہم کون سا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ چیپٹر نمبر 10. ٹھیک ہے, اس چیپٹر میں ہمیں کس بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے, کون سا یہ چیپٹر ہے. جیسے کہ آپ کو اس چیپٹر کی ہیڈنگ دیکھ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ چیپٹر ہے کچھ انٹرنل آڈٹ کے بارے میں اور پرفارمنس آڈٹ کے بارے میں. انٹرنل آڈٹ جاننے سے پہلے, پرفارمنس آڈٹ سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر آڈٹ کیا ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ سب کو پتا ہوگا, آپ نے ایگزیکیوٹیو میں پڑھا ہوگا, لیکن آئی ازیوم کہ ہم لوگ اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہم ازیوم کریں کہ آپ نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, تو ہم ایک چیز پہلے دیکھتے ہیں, کچھ بھی آڈٹ سمجھنے سے پہلے, یہ پورے سبجیکٹ کو سمجھنے سے پہلے, کہ اس سبجیکٹ کے نام میں کیا ہے, سیکریٹریل آڈٹ. چلو سیکریٹریل آڈٹ جیسا کچھ ہے. اب سیکریٹریل آڈٹ میں آپ سب سے پہلے نوٹس کرو گے یہاں پہ بھی کچھ آڈٹ ہے, اس کے بعد آپ سیکریٹریل سمجھو گے. جہاں آڈٹ آتا ہے نا, تو ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آڈٹ کیا ہوتا ہے. آڈٹ ہوتا ہے از دی انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن. چلو یہ سب تو ٹیکنیکل ہو گیا, اس سے پہلے ہم ایک لیمین کی طرف سمجھتے ہیں کہ آڈٹ کیا ہوتا ہے. چلو آپ سمجھو کہ آپ سول پروپرائٹر ہو, آپ کی جو ایک چھوٹا سا بزنس ہے, ایک چھوٹے سے شاپ ہے آپ کی, اس میں 10 ورکرز ہیں, 10 امپلائیز ہیں, اور آپ کا کام اچھا چل رہا ہے. لیکن کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مسٹیکس یا آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہوگی اپنے جو کسٹمر ہے ان کو سروسز دینے میں. اس کیس میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ سوچتے ہو کہ کوئی میرا یہ کام میرے علاوہ, کیونکہ دیکھو جب آپ خود اینالائز کرتے ہو نا, کئی چیزیں آپ نہیں سمجھ پاتے, کیونکہ آپ میں ایک بائسنس آ جاتی ہے, ایک پارشلٹی آ جاتی ہے. کہ جہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ فیوریٹ امپلائی یا کچھ کوئی ایسا امپلائی وہ کام کر رہا ہے. جسٹ اے سیکنڈ. تو ہم سمجھنے والے تھے کہ سیکریٹریل آڈٹ کیا ہے. سیکریٹریل آڈٹ سے پہلے ہم سمجھ رہے تھے آڈٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ آئی ہوپ وی آر آن دا سیم پیج. آپ سمجھ رہے ہو ہم کہاں سے شروعات کریں گے, کہاں سے اس کو سمجھنے کی اپنی جو کوشش ہے اسے شروع کریں گے. تو ہم اس سے پہلے سمجھ رہے تھے آڈٹ کیا ہے. چلو ٹھیک ہے, آڈٹ بھی ہم اب سمجھتے ہیں. تو ہم نے اگزامپل ایک لیا تھا کہ آپ ایک شاپ کے اونر ہو, ٹھیک ہے, اور اس شاپ میں آپ کے پاس بہت بڑھیا آپ کا کام چل رہا تھا, 10+ امپلائیز تھے آپ کے پاس. لیکن ایک بار کیا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ فراڈ یا کچھ ایسی آپ کے کسٹمر سروسز میں کچھ پرابلم آنے لگی, جس کی وجہ سے بہت سارے کمپلینس آتی تھی کسٹمر کے. لیکن آپ خود جب انالائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو سمجھ نہیں آیا, یا پھر آپ انالائز بھی کر رہے تھے تو آپ کے اندر ایک بائسنس یا پارشیلٹی آ گئی کہ آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو میرا سب سے ٹرسٹ وردی بندہ ہے, یہ نہیں کر سکتا یہ کام. تو اس سچویشن میں آپ کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں ایک انڈیپینڈنٹ, مطلب جو ہماری آرگنائزیشن سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس پرسن کو اس آرگنائزیشن میں ایک بار لاؤں تاکہ وہ انالائز کر سکے کہ ہم کہاں لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں, ہم کہاں پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہمارے اندر کمی کیا ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک مسٹر ایکس کو لایا. مسٹر ایکس نے جب سب کچھ انالائز کیا, انسپیکٹ کیا, انویسٹیگیٹ کیا, تب انہوں نے سمجھا کہ آپ کا جو سب سے ٹرسٹ وردی انسان تھا اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے ہمیں سمجھ آ گیا نا, کئی بار ہم خود اپنے آرگنائزیشن کو آڈٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر ایک پارشیلٹی, ایک بائسنس آ جاتی ہے, ہم پریجوڈائز ڈیولپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی ایک پرسن کو فیور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سچویشن میں ہم کیا کریں. اس سچویشن میں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے مسٹر ایکس کو ہم نے اس سچویشن میں لے آیا, اسی طرح ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں بھی ایک مسٹر ایکس جو بھی ہمارا بندہ ہے, جو بھی ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے, اس کو ہم اپنی آرگنائزیشن میں لائیں اور وہ ہماری جو بکس ہے, ریکارڈس ہے, ہماری آرگنائزیشن کیسے چل رہی ہے, وہ سب کو انالائز کرے اور ہمیں بتائے. ہم کون ہے, اونر ہے, ہمیں بتائے کہ کہاں ہم کمی ہے. یا پھر دیکھو
यहाँ تو آپ نے ایک چھوٹی سی شاپ کا اگزامپل لیا، لیکن جب آپ بڑی بڑی کمپنیوں کے بارے میں سوچو گے یا ریلائنس کے بارے میں سوچو گے، ٹاٹا کے بارے میں سوچو گے، تو ان کے پاس بہت ساری کمپنیز ہیں اور وہ خود اینالائز نہیں کر سکتے اپنے سنگل آرگنائزیشن کو. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایسے کوئی ٹرسٹ وردی بندے کو لے آئے جو ہماری بہاف پہ، ہمارے لیے، ہماری اچھی ترقی کے لیے، ہماری سکسیس کے لیے، ہمارے جو آرگنائزیشن میں ہے جو بھی ہے اس کو اینالائز کرے، اس کو آڈٹ کرے. ٹھیک ہے، آڈٹ کرے اور بتائے ہمیں کہ ہم کہاں کمی ہے ہماری. کیونکہ دیکھو آپ سنگل پرسن ہو، آپ ہر آرگنائزیشن میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتے اور سب آڈٹ نہیں کر سکتے. تو ہم اسی لیے انڈیپینڈنٹ انسان کو ہائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے بدلے وہ کام کرتا ہے. تو اسی لیے دیکھو یہ سب چیزوں سے ہمیں ایک چیز تو سمجھ آ گیا کہ آڈٹ کیا ہے. سیکریٹریل آڈٹ تو بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ آڈٹ کیا ہے. آڈٹ میں ایک سب سے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آڈٹ کہاں سے آئے، ورڈ کا اوریجن کہاں ہے. آڈٹ ہیز کم فرام دا ورڈ آڈائر. ٹھیک ہے، آڈائر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیئر، سننا. سننا کس کا سننا، کس کے بارے میں سننا، کوئی کمی ہے، کچھ کرٹکس نے کہا، کچھ مسٹیکس ہے، کچھ سروسز میں ہماری کمی ہے، پروڈکٹس میں کمی ہے، اس سب کے بارے میں سننا. یا پھر ہمارے جو پروسیسز ہے آرگنائزیشن کا اس کے بارے میں سننا، سمجھنا، اور پھر ہم ڈیسیژن میکنگ کر سکیں کہ وہ چیزیں صحیح ہے، غلط ہے، یا کیا اس میں چینجز کی آوشکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے سمجھ لیا. آپ نے فائنینشیل آڈٹ کے بارے میں تو پڑھا ہے. فائنینشیل آڈٹ کون کرتے ہیں؟ اسٹیٹوٹری آڈیٹرز کرتے ہیں، اور یہ مینڈیٹری ہے. اور اس کی اور یہ کرتے کون ہے؟ سی ایز کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم ایز اے سی ایس ہمارے پاس کیا کیا پاورز ہیں؟ سی اے کے پاس تو فائنینشیل آڈٹ ہے، اسٹیٹوٹری آڈٹ ہے. تو ہمارے پاس کیا پاور ہے؟ ہمیں جو پاور مل رکھی ہے وہ ہے سیکریٹریل آڈٹ کی. اور سیکریٹریل آڈٹ مطلب کیا؟ دیکھو ہمارا کیا کام ہے ایز اے سی ایس کہ ہم یہ وی آر لائک اے واچ ڈاگ، جو کہ وہ اینالائز کرتے ہیں، وہ چیز کو اسیس کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن اپنے کمپلائنسز کو صحیح ڈھنگ سے کر رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں تو کیا کمی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو کریکٹیو میجرز لینا، پھر اس کو اگر کوئی پرابلمس ہے تو اس کے سلیوشن کو بتانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تو ہم سمجھ گئے. ہمارا مین کیا کام کیا تھا؟ کمپلائنسز کو دیکھنا. اب کمپلائنسز ہو رہے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر اگر کسی نیا لاء کے بارے میں کچھ جانکاری ملی ہے تو اسے اپنی کمپنی میں بتانا. تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا جو ریگولیٹری کمپلائنسز ہے، جو ہمارا ریگولیشنز کہتا ہے، اس کے حساب سے ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے کہ نہیں. جیسے کہ سی اے اینالائز کرتا ہے ہمارے جو فائنینشیل ریکارڈس ہے، دیٹ از بیلنس شیٹ، پی این ایل، وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس میں کوئی فراڈ یا پھر کوئی ونڈو ڈریسنگ یا پھر کوئی اسکیم یا پھر کوئی مسٹیکس تو نہیں ہے، مس اسٹیٹمنٹس تو نہیں ہے، غلط ڈھنگ سے اسے پریزنٹ تو نہیں کیا جا رہا. بالکل اسی طریقے سے ایز اے سی ایس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ چیک کریں کہ ہمارے جو کمپلائنسز ہیں، جو ہماری آرگنائزیشن ہے، وہ ایک گڈ کارپوریٹ سٹیزن ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ہم سمجھ گئے. اس کے بعد جو ہمارے جو سیکریٹریل آڈٹ کا جو چیپٹر ہے نا، وہ اس کے بارے میں چیپٹر نمبر 9 ہے آپ کے سامنے. اس میں ہم لوگ ڈیٹیل میں اس سب کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن اس چیپٹر کا موٹیو، اس چیپٹر کی جو ایک انٹینشن ہے، وہ کچھ اور چیز ہمیں بتانے کی ہے. تو وہ چیزیں کیا ہے، ہم ایک بار وہ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنل آڈٹ کے بارے میں اور پرفارمنس آڈٹ کے بارے میں. پہلے ہم انٹرنل آڈٹ دیکھ لیتے ہیں. انٹرنل آڈٹ کا مطلب کیا؟ انٹرنل آڈٹ ہمارے جیسے نام سے سمجھ آ رہا، آڈٹ مطلب ہوگا کچھ انسپیکشن یا ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کرنا. انٹرنل مطلب ہمارے آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے،
تو آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہو کہ کچھ ہمارے آرگنائزیشن کے اندر کے ہی لوگ اس چیز کو پرفارم کریں گے تاکہ چیک کریں گے کہ ہمارا جو پروسیس ہے، آپریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ سب چیز ڈھنگ سے چل رہی ہے کہ نہیں۔ بالکل صحیح، آپ نے ایک دم صحیح سوچا۔ انٹرنل آڈٹ کچھ اس ڈھنگ سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ جو ہم اپنا ایک پریونٹیو میجر لے سکیں، تاکہ ہم جو بھی غلطی کر رہے ہیں اسے اوائڈ کر سکیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، انٹرنل آڈٹ سے مجھے ایک چیز یاد آیا کہ ہم انٹرنل کنٹرول کے بارے میں بھی آپ نے کبھی نہ کبھی پڑھا ہوگا۔ انٹرنل کنٹرول کیا ہے، ایک بار ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنل کنٹرول ایک وہ طریقہ ہوتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ آپ کسی ایک شاپ میں یا پھر شاپنگ مال میں آپ نے کبھی شاپنگ کیا ہوگا، یا پھر ایگزامپل ہے بگ بازار میں آپ نے شاپنگ کیا ہوگا۔ تو جب آپ بلنگ کروا لیتے ہو، اس کے بعد آپ کو چیزیں پیک کر کے مل جاتی ہے، پھر وہ چیزیں جب آپ باہر لے کر جاتے ہو، جو ہمارا مین ایگزٹ گیٹ تھا، وہاں پر ایک گارڈ کھڑا رہتا ہے جو کہ آپ کے بل کو چیک کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جتنے بیگس اس میں مارکڈ ہے اتنی ہی بیگس ہے، جتنی چیزیں تھی اتنی ہی چیزیں ہیں، کوئی ایکسٹرا چیز آپ لے کر نہیں جا رہے ہو۔ تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہو کہ یہ کچھ بگ بازار کا ایک انٹرنل سسٹم ہوگا جس سے وہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی تھیفٹ نہ ہو اس آرگنائزیشن میں، کوئی چیزیں چوری نہ ہو، کوئی چیزوں کو کوئی بھی کسٹمر آ کے اسے بنا پیمنٹ کیے اسے نہ لے جا سکے۔ بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہو، یہ سب چیزیں اس اور جو انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے وہ چیز اس چیز کو وہ سسٹم ایک پورا آپریٹنگ سسٹم اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے بائی دا مینجمنٹ، تاکہ ایسی چیزیں نہ ہو سکے۔ چلو ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں، آپ کبھی بینک کے پاس جاتے ہو لون لینے کے لیے، فار ایگزامپل ہم ایس بی آئی کے پاس گئے کہ مجھے 1 کروڑ کا لون چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ جس پرسنل سے آپ بات کر رہے ہو اس ڈیسک پہ، اس کے پاس اتنی آتھرائزیشن، اس کی اتنی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کو 1 کروڑ کا لون سینکشن کر سکے، ٹھیک ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس اماؤنٹ کو چینج کر دیں، فار ایگزامپل اگر ہم بولے اسے کہ ہمیں صرف 50,000 کا لون چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ بولے گا ہاں ٹھیک ہے، پھر کچھ انٹرنل پروسیجرز وہ فالو کرتے اور آپ کو پیسے چیزیں وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور آپ اسے لے لیتے ہو۔ اگر اسی اماؤنٹ کو اگر ہم بڑھا دیں اور اس اماؤنٹ کو کر دیں 1 کروڑ، تب کیا ہوگا؟ کیا وہ پرسن آتھرائزڈ ہے؟ کیا اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکے؟ بالکل نہیں، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہوتا، بلکہ کئی بار مینیجرز کے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہوتا جو ایک برانچ کو رن کرتے ہیں کہ وہ اس اتنی بڑے اماؤنٹ کے لون کو سینکشن کر سکے۔ تو اس کیس میں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اتنا بڑا اماؤنٹ کی ایک لون کی عرضی آتی ہے، اپلیکیشن آتا ہے، تو وہ جو مینیجر ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے کہ جو یہ بندہ جس سے آپ نے بات کی تھی، جو اس لون ڈیسک پہ، لون انکوائری ڈیسک پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ آپ کو یہاں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ مینیجر کے پاس چلے جاؤ اور بات کر لو۔ مینیجر کیا کرتا ہے، جب اس کے پاور کے بیونڈ چلا جاتا ہے تو وہ جاتا ہے اپنے ریجنل ہیڈ کے پاس، ٹھیک ہے، ریجنل ہیڈ سے بولتا ہے کہ میرے پاس ایک لون کی عرضی آئی ہے، اس کا سارے ڈاکومنٹ صحیح ہے اور اسے ہم 1 کروڑ کا لون دے دینا چاہیے۔ تب یہ جب اگری کرتا ہے تب یہ بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے دے دو، پھر مینیجر بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کو پرمیشن گرانٹیڈ ہے، تب یہ بندہ جو تھا وہ آپ کو بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو یہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اتنے 100 ڈیز میں، 10 ڈیز میں فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچا دیا جائے گا پیسے۔ تو دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ ایک ہیرارکی بن رہی ہے آرگنائزیشنز میں کہ پہلے ہم نے اس پرسن سے بات کیا جو اس لون انکوائری سینٹر یا ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ لون انکوائری اگر ایکسیس اماؤنٹ کا تھا تو وہ مینیجر کے پاس گیا، پھر مینیجر کے پاس جانے کے بعد اس کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا، اس کے پاور کے بیونڈ تھا، تو وہ ریجنل ہیڈ کے پاس گیا۔ اگر ہم سمجھے کہ 100 کروڑ کا ہمارا لون تھا تو ریجنل ہیڈ کے پاس بھی اتنا پاور نہیں تھا، تو وہ پھر اسٹیٹ ہیڈ کے پاس گیا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک نا ہیرارکی بنی رہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کیری آؤٹ کرنا ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہے، تو اسے آپ کس ڈھنگ سے کرتے ہو۔
آپ کو کوئی ایک کچھ اسٹیپس فالو کرنے ہوتے ہیں اور سبھی کے آتھرائزیشن پرمیشن کے ساتھ ہی آپ وہ کام کر سکتے ہو. اسی چیز کو کہا جاتا ہے انٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے، تاکہ جیسے وہ دیکھو ایک جو گارڈ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا بگ بازار کے سامنے، بگ بازار کے گیٹ پہ سوری، وہ بھی ایک انٹرنل کنٹرول ہے. جو یہ پروسیس ایسے فالو کی جا رہی ہے وہ بھی ایک انٹرنل کنٹرول ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی آرگنائزیشن جس طرح سے اس کو کام کرنا تھا وہ اس کے علاوہ کوئی پروسیس نہ کر سکے، مطلب کہ کوئی انوانٹیڈ چیزیں نہ ہو سکے، کوئی سگنیفیکنٹ رسک نہ اٹھانا پڑے آرگنائزیشن کو. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اگر آپ کبھی بھی زیادہ اماؤنٹ کا چیک لے کے گئے بینک میں، ایک اور بینک کا ہی ایگزامپل لیں گے کہ اگر ہم فار ایگزامپل میرا اکاؤنٹ تھا، میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہے اور ہم ودڈرا کرنا چاہتے ہیں اس میں سے 10 لاکھ روپے. تو وہ جب بھی آپ اتنے بڑے اماؤنٹ کے چیک لے کے بینک کے پاس جاؤ گے تو وہ جو کیشیئر ہے وہ آپ کو ترنت نہیں دے گا. وہ پہلے بولے گا یا تو جا کے آپ ایک سپروائزر کی پرمیشن، بس ایک سائن ہوتا ہے سپروائزر یا ہیڈ کے سائن لے کر آؤ، یا پھر بولے گا آپ مینیجر سے ایک بار سائن لے کر آ جاؤ، تب ہم آپ کو وہ چیز پیسے ریلیز کر دیں گے. دیکھو تو یہ چیزیں کیا ہے، وہ ایک پروسیس فالو کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی یہ غلط نہ ہو جائے. دیکھو جب بھی آپ اتنی بڑا اماؤنٹ کا چیک لے کے گئے، وہ ترنت جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے پاس فون کر کے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اتنا بڑا اماؤنٹ کا کوئی چیک دیا ہے. تو اگر وہ بولے گا ہاں ہم نے دیا ہے، اس کو دیا ہے، تو مینیجر آپ کو پرمیشن دے دے گا، پھر کیشیئر آپ کو پیمنٹ ریلیز کر دے گا. تو دیکھو یہ سب ہی پروسیس ایک آپ کو ایک ایگزامپل ہے کہ انٹرنل کنٹرول اب ایک آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے. چلو ایک اور چیز لے لیتے کہ اگر آپ کو میں نے پرمیشن دے دی کہ آپ بل جنریٹ بھی کر سکتے ہو اور بل کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کبھی کسی سچویشن میں آپ کے دماغ میں کچھ اور چلا، پھر آپ نے سوچا کہ سبھی آتھرائزیشن سبھی پاور تو میرے پاس ہے، تو کیا میں ایک بھی فیک بل بنا کے خود پیمنٹ نہ کر دوں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ سوچو گے کہ ہاں اتنا یہ تو بہت آسان ہے، پھر میں یہ جو پیسے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے رکھوں گا، اپنا جو بھی خرچہ ہے وہ کروں گا. تو اس جو سچویشن ہے، اس کنڈیشن میں ایک پراپر انٹرنل کنٹرول نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو اگر یہ کام مسٹر ایکس کے پاس ہوتا اور یہ کام مسٹر وائی کے پاس ہوتا تو یہ آدمی یا یہ دونوں میں سے کسی کے بھی دماغ میں ایسا نہیں آتا کہ میں ایسا کچھ کر بھی سکتا ہوں. کیوں؟ دیکھو اگر مسٹر ایکس بل فیک بنا بھی لیتا تو مسٹر وائی پیمنٹ نہیں کرنے دیتا، اور مسٹر وائی خود پیمنٹ تو کر سکتا ہے لیکن پھر بعد میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ پیمنٹ کہاں گیا. تو وہ چیزیں بہت ایزیلی اینالائز کی جا سکتی ہے، اور وہ جو غلط فراڈ ہے یا پھر جو بھی امبیزلمنٹ ہے، جو بھی تھیفٹ ہے، وہ چیز آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھا کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے. چلو ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کا گو ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس میں بہت آپ کی پوری انوینٹری اس میں رکھی ہے اور آپ بہت ورائٹی آف چیزوں میں ڈیل کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اور آپ کا ایک گارڈ ہے، وہ آپ وہاں پر لینے گئے، انوینٹری میں سے کچھ نکالنے گئے، تو آپ کا گارڈ بولے گا کہ آپ مجھے پرمیشن دکھاؤ ہیڈ کا. ٹھیک ہے، اور پھر پرمیشن جب آپ دکھا دو گے تو ٹھیک ہے بولے گا ہاں چلے جاؤ، اور پھر آپ کا نام اور نیم اور نمبر آئی ڈی نمبر یا جو بھی امپلائی آئی ڈی نمبر وہ لکھ لے گا کہ اس نے اتنی چیز کو نکالا ہے انوینٹری سے. تو اس سے ایک ڈبل چیک ہو گیا، ایک تو پرمیشن تو اس نے چیک کری اور آئی ڈی نمبر نیم، تاکہ فیوچر میں اگر اس پہ کچھ بھی ڈاؤٹ یا کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ یہ کہیں گو ڈاؤن میں کچھ بھی غلط ہو رہا ہے تو کہیں وہ گارڈ انوالو تو نہیں ہے، تو وہ اپنا ایک ڈیفینس رکھ سکے آرگنائزیشن کے سامنے جو پرسن انویسٹیگیٹ کرے کہ نہیں یہ چیز میں نے نہیں کیا ہے، یہ اس پرسن نے کیا ہے، اور کس کی پرمیشن سے کیا ہے، اس کی پرمیشن سے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی، اور اس آرگنائزیشن میں جس آرگنائزیشن میں ہم کام کرتے ہیں اس سب میں ہم ایک پروسیس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. ایسا ہی ایک پروسیس ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہو یا پھر پیمنٹ کا ہو یا پھر کوئی بھی ایسا ریلیٹڈ پروسیس ہو جس سے
ہماری آرگنائزیشن اسموتھلی کام کر سکے، اسے ہم کہیں گے انٹرنل کنٹرول. ٹھیک ہے، قریب ہم نے 15 منٹس تک اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. اور ایک بار دیکھ لیتے انٹرنل کنٹرول تو ٹھیک ہے، چلو ہاں انٹرنل کنٹرول تو ہم نے دیکھ لیا. اب یہ تو بتاؤ انٹرنل آڈٹ کیا ہے؟ انٹرنل آڈٹ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمارا انٹرنل کنٹرول ہے نا اسے چیک کرنا. اب یہ چیک کون کرے گا بھیا، آپ مجھے بتاؤ. تو جو آرگنائزیشن کا ہی بندہ ہے، جو امپلائی ہے، اسے تو اس آرگنائزیشن کے بارے میں سب پتا ہوگا. تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. کیا میں کسی باہر کے پرسن کو اپوائنٹ کرنا چاہتی ہوں، وہ کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے. مطلب اس سے بیسکلی یہ کہا گیا ہے، یہ دیکھو یہ ایک یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ اپنی آرگنائزیشن کی بہتری کہ تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے، ایک اسموتھلی کام کر سکے، اس میں کوئی بھی ایسا فراڈ اسکیمس کچھ بھی نہ ہو. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ انٹرنل آڈٹ اپنے آرگنائزیشن میں کروا سکتے ہو، تاکہ آپ کو بھی ایک ایشورنس ہو جائے، ایز این اونر آپ کو ایشورنس ہو جائے کہ آپ کا جو پیسہ لگا ہوا ہے، یا پھر جو آرگنائزیشن، جو کمپنی آپ کے پیسوں کو انویسٹ جس کمپنی میں آپ نے کر رکھا ہے، وہ چیز بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی فراڈ یا کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے دیکھ لیا. اب آیا کوشچن کہ پرفارمنس آڈٹ کیا ہوتا ہے. پرفارمنس آڈٹ جیسے نام سے ہمیں لگ رہا ہوگا کہ پرفارمنس آڈٹ ہوگا کہ کسی کی پرفارمنس کو اینالائز کرنا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح جا رہے ہو، کسی کی پرفارمنس کو اینالائز کرنا. لیکن یہاں پہ کس کی پرفارمنس کو اینالائز کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اینٹی کی پرفارمنس کو اینالائز کیا جا رہا ہے کہ کہیں جو اس نے پیسے لیے تھے، فار ایگزامپل اس کمپنی نے ایک 100 کروڑ کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ بس اس کا وہی ایک کام تھا، ایک ہی پروجیکٹ تھا 100 کروڑ کا، وہی وہ کر رہا ہے. اب یہ فنڈ سے اس نے بہت سارے مشینری لیے، ایسٹس لیے، ٹھیک ہے، اسٹاکس، اسپیئر پارٹس، بہت ساری ایسی چیزیں لی جس سے وہ اپنے جو پروجیکٹ ہو اس کو کر سکے، اس کو کمپلیٹ کر سکے. تو ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں ایز این اونر، ایز این انویسٹر، یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں جو میرے 100 کروڑ روپے لگے ہیں اس کا کوئی غلط یوز تو نہیں ہو رہا. مطلب جو اس نے مشین لی ہے، اس نے وہ اس کی ضرورت کی مشین تھی بھی کہ نہیں، یا بس ایسے ہی اس نے لے رکھا ہے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں اس نے نہ لے رکھی ہو جو کہ ضرورت نہیں تھی کمپنی کو، پھر بھی اس نے لی ہے. یا پھر کوئی زیادہ ویسٹیج تو نہیں ہو رہا ہمارا ریسورسز کا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ کمپنی یا کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس ریسورسز لمیٹیڈ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو دھیان رکھنے کے لیے پرفارمنس آڈٹ لایا گیا ہے، پرفارمنس آڈٹ کا کانسیپٹ لایا گیا. تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن ہے بیفور وی جمپ ٹو دا چیپٹر، کہ یہ پرفارمنس آڈٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بار ہم وہ ریڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد چیپٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا ہے، وہ ہم سب سمجھیں گے. پرفارمنس، اور اس چیز کو آپ لکھو گے، خود لکھو گے، اس ویڈیو کو پاز کر دینا اور اسے لکھ لینا. تو پرفارمنس آڈٹ آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ پرفارمنس آڈٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ از ان انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آڈٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ انڈیپینڈنٹلی ایگزامن آپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آڈٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کر رہے ہو، چیزیں صحیح چل رہی ہے کہ نہیں اسے ایگزامن کر رہے ہو. بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو. یہ بھی آپ سمجھ کے انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہوگا، تاکہ کوئی بائسنیس نہ ہو، کوئی پریجوڈائز نہ ہو، کوئی پہلے سے ججمنٹل نہ ہو جائے کہ ہاں اس نے ہی کیا ہوگا یا اس نے نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب کس چیز کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں، ایگزامینیشن کر رہے ہیں؟ وہ ہے کوئی پروگرام، کوئی فنکشن، کوئی آپریشن. مطلب مارکیٹنگ، کہ ہمارا مارکیٹنگ کی ٹیم اچھے سے کام کر رہی ہے کہ نہیں، یا کوئی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ہم نے نیا ایک پروگرام رن کرنا تھا، ہمارا پے ٹی ایم ہے ہمارا، اور پے ٹی ایم میں ہم یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہم نے ایک نیا پے ٹی ایم مال کا فیچر لایا ہے، تو کیا ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہ مال کا فیچر یوزفل ہے کہ نہیں، کام کر رہا ہے کہ نہیں. تو اس چیز کو کوئی بھی فنکشن، آپریشن یا پروگرام کو ہم یہ چیک کرتے ہیں. اور دین مینجمنٹ سسٹم اینڈ پروسیجرز آف کس کا،
गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि देखो, फाइनेंशियल ऑडिट कहता है, फाइनेंशियल ऑडिट का डेफिनेशन कहता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ऑडिट है वो कहता है कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ टाइप या सेक्शन 8 कंपनी आप कह लो, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा जो हमारा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट आप जानते हो कि वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर के लिए काम करती है, तो हम उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। तो असेस वेदर द एंटिटी इज अचीविंग इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। देखो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, मतलब कि जो हमारे पास रिसोर्सेज आप उसे सही ढंग से यूज़ कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, कोई चीज़ की नेग्लिजेंस या वेस्टेज तो नहीं हो रही, या हमारा जो काम है जितना जिस क्वालिटी में होना चाहिए था, जिस क्वांटिटी में होना चाहिए, क्या हम उसे अचीव कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल उन सब चीज़ों को देखने के लिए और एनालाइज असेस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। क्या कॉन्सेप्ट आया था? परफॉर्मेंस ऑडिट का। ठीक है, हमने ये भी समझ गया। आप इसे लिख लेना एक बार, आप लिख लो अभी, ठीक है, पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर आखिर क्या कहना चाहता है परफॉर्मेंस ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का। ये पहले हमें कुछ चीज़ें बताना चाहता है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि क्या लिमिट होगी किसी चीज़ की, किसी चीज़ की नहीं, सॉरी, इंटरनल ऑडिट करवाने की आपकी एक क्या लिमिट होगी। मतलब अगर आपका ये टर्नओवर है या फिर ये कैपिटल है, तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना ही होगा, कंपलसरी है। लेकिन उसके अलावा क्या आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। आप अपने वॉलंटरी बेसिस पे बिल्कुल इसे करवा सकते हो। लेकिन मैंडेटरी जहाँ है, जिस लिमिट में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है तो आपको करवाना होगा। फिर कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपकी लिमिट में नहीं आती वो ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बहुत एक छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से एक बंदे को लाऊं तो वो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है कि उतने एक्सपेंस बेयर कर सके, इनकर कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो स्टाफ है उसमें से ही हम किसी को अपॉइंट कर दें एज इंटरनल ऑडिटर, और वो उस चीज़ को एनालाइज कर सके। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर हम देखेंगे, अच्छा ये एक चीज़ और, अगर आप अपॉइंट करते हो इंटरनल ऑडिटर, तो आपका कौन सा सेक्शन और कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हो। 179 सेक्शन गवर्न करता है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का। और ये रूल कौन सा है? रूल 8। अब ये रूल 8 कौन सा है? रूल 8 है कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड पावर रूल्स 2013। ये भी हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए अपॉइंटमेंट के। ऑब्जेक्टिव्स किस लिए हमें अपॉइंट करवाना है? देखो एक बात बताओ मुझे, कि हमने कुछ चीज़ें एनालाइज की थी, बहुत सारा रिस्क था हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी चीज़ें थी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हमने उस चीज़ को एनालाइज किया। फिर हमें कुछ चीज़ मिली कि कुछ हमारा रिस्क भी हो सकता है कि कहीं हम आउट ऑफ बिजनेस ना चले जाए, हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट तो नहीं है, हम सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही, वो सब हम कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट क्या करेगा इसमें? ये तो पहला हमें ये इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाता है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। पहले तो पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी देता है इंटरनल ऑडिट।
بتاتا ہے کہ جو آپ نے رسپونڈ کیا ہے وہ صحیح تھا کہ نہیں، اگر نہیں تو اس کی جگہ ہم کیا کر سکتے تھے یا پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں فیوچر میں، وہ سب چیزیں ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں انٹرنل آڈٹ کی ہیلپ سے۔ پھر دوسری چیز تھی کہ جو ہم نے انٹرنل کنٹرول ابھی تک اتنا ایگزامپل لے کے سمجھا، تو کیا انٹرنل کنٹرول کے بارے میں بھی آپ مجھے بتاؤ میڈم۔ تو ہم بتا رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ انٹرنل آڈٹ کو بھی آپ چیک کرو گے اور انٹرنل کنٹرول کو بھی چیک کرو گے، انٹرنل آڈٹ کے پورے پروسیس میں ہی آتا ہے انٹرنل کنٹرول۔ ٹھیک، ایک بار ہم انٹرنل کنٹرول کا ڈیفینیشن بھی دیکھیں گے جو ہم جب چیپٹر اسٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے اسکوپ کیا ہے انٹرنل آڈٹ کا۔ اس میں 6 to 7 اسکوپ آتے ہیں جو ہمارے بک میں دیے گئے ہیں۔ اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ کیا دائرہ ہے، مطلب کیا اس چیز کو کور کیا جاتا ہے انٹرنل آڈٹ میں۔ فار ایگزامپل فائنینشیل ہماری انفارمیشن ہے، کچھ ہمارے ایسٹس ہیں، ہمارے ریسورسز ہے، کیا اس کو بھی کور کیا جائے گا اس کے اسکوپ میں۔ کیا انٹرنل آڈٹ ان سب چیزوں کو اسیس کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح کر سکتا ہے، اس کے اسکوپ میں وہ بھی آتے ہیں۔ کور پرنسپلس آف انٹرنل آڈٹ، دیکھو کچھ ایسی چیزیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے آڈیٹر سے، تو آپ اونر ہو اس آرگنائزیشن کا، تو آپ کچھ چیزوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ چیز ایک آرگنائزیشن کے انٹرنل آڈیٹر میں ہونی چاہیے۔ اب وہ کیا ہے کہ بائسنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جہاں بائسنس ہوگا اس آرگنائزیشن کی جو انٹرنل آڈٹ رپورٹ ہے وہ بالکل ریلائبل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، وہ جو بندہ اس چیز کو کر رہا ہے، جو انٹرنل آڈیٹر ہے ہمارا، اس میں اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے اپنے کام کے بارے میں، اس کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ڈیو ڈیلیجنس کرے، وہ پروفیشنل ڈیو کیئر لے کر چلے کہ میرا کام صحیح سے ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ایسیز، جو ہمارے اسٹینڈرڈس آن آڈیٹنگ ہے، جو ہمارے اسٹینڈرڈس جو ہمارے سی ایس انسٹیٹیوٹ نے بھی ڈیفائن کر کے رکھے، اسے فالو کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ ایسی چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ پھر انڈیپینڈنس ویری کروشل، کیونکہ جہاں بائسنس آئی، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جہاں بائسنس آئی تو آپ کا جو رپورٹ ہوتا ہے وہ کبھی ریلائبل بالکل نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں انڈیپینڈنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس چیز میں۔ پھر انٹرنل آڈٹ ٹیکنیک، دیکھو اس ٹاپک میں 4 پارٹس آئیں گے، 4 ٹیکنیکس ہمیں بتائے گئے ہیں۔ پہلا جیسے فار ایگزامپل آپ کا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ تو صحیح ہے، کہیں آپ کا ٹیسٹ جو آپ کر رہے ہو، جس ڈھنگ سے آپ کام کر رہے ہو، آپ کے اکاؤنٹس ہے وہ صحیح ہے، کہیں اس میں کوئی مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں، کوئی اس میں لائز تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سب چیزوں کو اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہم یوز کر سکتے ہیں وائل پرفارمنگ انٹرنل آڈٹ۔ پھر ہے کہ رول آف انٹرنل آڈیٹر ان این آرگنائزیشن۔ پہلا تو کہ دیکھو انٹرنل آڈٹ جب ایک آرگنائزیشن انڈر ٹیک کرتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ جو پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا نا تو پکا ہمارے آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا، کچھ اگر کمی ہے تو پتہ چل جائے گا جس کے اوپر ہم ایکشن لے پائیں گے۔ اور الٹیمیٹلی آبجیکٹیو کیا ہے ہمارے مینجمنٹ کا اسے اپوائنٹ کرنے کے لیے، اسے انڈر ٹیک کرنے کے لیے، وہ ہے ایڈ ویلیو۔ یہ پروسیس ہماری جو انٹائر آرگنائزیشن میں ہے اس میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کر کے ہی جائے گا۔ فار ایگزامپل انٹرنل کنٹرول ہے اسے اور بہتر کرے گا، جو ہمارا گورننس سسٹم ہے اسے اور بہتر کرے گا، یا پھر جو ہمارے رسک ہمیں پتہ چلے تھے اسے اگر پتہ چلتا ہے تو اسے مینیج کرے، اسے کیسے مینیج کرے، کیا تھا رسک، کیوں تھا رسک، وہ سب چیزیں ہمیں پتہ چلے گی۔ اپریزل آف مینجمنٹ ڈیسیژنس، اس کی بیسس پہ جو ہمارا انٹرنل آڈٹ کا جو پروسیس ہے اس کے بیسس پر ہم یہ جسٹ اے سیکنڈ